یہ کہانی ہے رستم کی۔ گاؤں کے سب لوگ اسے پاگل شکاری کہتے تھے۔ نہ کسی کی سنتا، نہ کسی کا لحاظ کرتا، دن کو سویا کرتا، رات کو جنگلوں میں نکلتا۔ لوگوں کو اس کی موجودگی سے خوف نہیں، حیرت ہوتی تھی۔ لیکن ایک رات اس کے راستے میں ایک لڑکی آئی جو انسان لگتی تھی مگر تھی نہیں۔ وہ پرانی مسجد کے پیچھے سے گزر رہا تھا کہ سامنے کچھ ہلتا نظر آیا۔ ایک لڑکی، چاندنی میں اس کے بال چمک رہے تھے۔ رستم نے آواز دی مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے اندھیرے میں جگنو جل رہے ہوں۔ رستم نے اس لڑکی کا پیچھا کیا۔ وہ بغیر کچھ کہے ایک طرف چلتی رہی، نہ ڈری نہ مڑی، جیسے اسے معلوم ہو کہ رستم اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ پرانی ویران حویلی کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ رستم نے دروازہ دھکیلا، چرچراہٹ کی آواز گونجی۔ لڑکی اندر چلی گئی۔ رستم پیچھے گیا مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا مگر آواز آئی، تم آ گئے، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ رستم بے ہوش ہو کر نیچے گرا۔ اگلی صبح وہ اپنے کمرے میں تھا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ واپس کیسے آیا۔ رات کو سوتے وقت خواب میں وہی لڑکی آئی، لیکن اس بار اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور اس نے کہا، تم میرے بنو گے، میری طرح مر جاؤ گے۔ رستم پریشان ہو کر گاؤں کے بزرگ حکیم نثار کے پاس گیا۔ نثار نے لرزتے ہاتھوں سے پرانا کتابچہ نکالا۔ کہنے لگا، یہ جو لڑکی ہے وہ پچھلے 100 سالوں سے ہر 25ویں سال ایک جوان کو مار کر زندہ رہتی ہے۔ اس بار وہ تمہیں چن چکی ہے۔ حکیم نثار نے بتایا، اس لڑکی کا نام زہرہ ہے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی جس پر ایک چڑیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ زہرہ کا جسم اب اس چڑیل کی قید میں ہے۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ تو اس کا غلام بن جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ رستم کے دل میں ایک خوف پیدا ہونے لگا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب کشش بھی تھی۔ اگلی رات رستم جنگل کی طرف نکل گیا۔ دل کہہ رہا تھا وہ لڑکی وہاں ہوگی، اور واقعی دھند میں وہی چمکتی آنکھیں، وہی لمبے بال۔ رستم نے پوچھا، تم کیا ہو؟ انسان ہو یا کچھ اور؟ زہرہ نے آہستہ کہا، میں وہ ہوں جو تم نے چنا ہے۔ اسی رات گاؤں کا ایک لڑکا جو رستم کا دوست تھا مردہ پایا گیا۔ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ سب خوفزدہ تھے۔ حکیم نثار نے کہا، یہ اس کے کھیل کی شروعات ہے۔ جس رات رستم اس کے پاس دوبارہ گیا وہی رات پہلا شکار لے گئی۔ رستم سب کچھ جاننے کے بعد اس رات آخری بار اس حویلی میں گیا۔ زہرہ دروازے پر کھڑی تھی، مسکرا رہی تھی، کیا تم اب بھی میرے ہو سکتے ہو؟ رستم نے کہا، اگر سچ میں تمہیں رہائی چاہیے تو مجھے سچ جاننا ہوگا۔ زہرہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آواز گرجنے لگی، پھر جان لے رستم، اب تم زندہ نہیں بچو گے۔ رستم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اچانک زہرہ کی گردن پیچھے کو مڑ گئی اور آواز بدلی، میں زہرہ نہیں، میں وہ ہوں جس نے زہرہ کو بھی کھا لیا تھا۔ اس کا چہرہ آدھا انسانی آدھا حیوانی ہو چکا تھا۔ ایک پراسرار روشنی میں رستم کو زہرہ کی اصل کہانی دکھائی دی۔ ایک چڑیل نے اسے بچپن میں چارا لیا تھا۔ بادشاہ نے اس چڑیل کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے زہرہ کے جسم میں خود کو قید کر لیا تھا۔ زہرہ چیخی، اگر تم چلے گئے تو میں پورے گاؤں کو ختم کر دوں گی۔ رستم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تم زہرہ ہو تو خود کو آزاد کرو، ورنہ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا۔ رستم نے پرانا تعویذ نکالا جو حکیم نثار نے دیا تھا۔ زہرہ کی چیخیں بلند ہو گئیں، روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ زہرہ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ رستم، شکریہ۔ اس کی اصل آواز نرم اور درد بھری تھی۔ زہرہ کا بدن مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ ایک سنہری تتلی فضا میں اڑتی چلی گئی۔ رستم باہر آیا۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن اب وہ رستم نہیں رہا تھا جو رات گئے جنگلوں میں گھوما کرتا تھا۔